السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے۔ بہت خوبصورت بیان لے کر آئے ہیں، یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں کیسے گزارے۔ بہت خوبصورت بیان ہے، پورا سنیے گا، اچھا لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جن نبیوں کو دنیا میں بھیجا، ان میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام بھی ہے، جو مچھلی والے نبی کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ آپ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے تھے۔ ہوا یوں کہ آپ تبلیغ شروع فرمائی تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ قوم والوں نے آپ کو اتنا ستایا کہ آپ تنگ آ گئے، یہاں تک کہ بستی چھوڑنے کا فیصلہ فرما لیا، اور ایک دن اللہ کے حکم کے بن ہی بعد دعا کر کے بستی سے نکل پڑے اور دور دیش جانے کے لیے کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی بیچ ندی میں پہنچی تو ڈوبنے لگی۔ مولا نے کہا، جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر ہماری کشتی میں آ بیٹھتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے، اس لیے جو بھی اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہے وہ دریا میں کود جائے تاکہ دوسرے مسافر کی جان بچ سکے۔ مولا کی بات سن کر آپ نے فرمایا، آپ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، اس لیے مجھے پانی میں ڈال دیا جائے۔ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور آپ بار بار یہی فرماتے رہے کہ میں ہی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہوں۔ میں اللہ کے حکم کے بغیر ہی قوم والوں کے ستم سے تنگ آ کر اپنا وطن چھوڑ کر کہیں اور جانے کے لیے نکلا ہوں، بہرحال آپ پانی میں ڈال دیجیے۔ ادھر اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے ایک بڑی مچھلی کی ڈیوٹی لگا دی، جو کافی دیر سے کشتی کے کنارے چکر لگا رہی تھی۔ جیسے ہی آپ پانی میں پہنچے، اس نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی سے فرمایا، جس کو تو نے اپنے پیٹ میں پہنچا لیا ہے وہ تیری روزی نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے نبی کو تیرے پیٹ میں حفاظت کے لیے پہنچایا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ آپ 40 دن رات اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ نے آپ کی آنکھ سے پردہ ہٹا دیا اور مچھلی کا پیٹ کانچ کی طرح صاف کر دیا۔ اس کی وجہ سے آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے بھی سمندر کے اندر کی عجیب غریب چیزیں دیکھتے اور اللہ کی تسبیح بیان فرماتے رہے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی محبوب نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی حد سے بڑھنے والوں میں سے ہوں۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ کریم نے آپ کی ساری مشکلات آسان فرما دی اور آپ کو سکون ملتا رہا۔ پھر مچھلی کو حکم ہوا کہ جہاں سے تو نے حضرت یونس کو نگلا تھا وہیں جا کر انہیں اگل دے، اب میں ان سے خوش ہوں۔ حکم پاتے ہی مچھلی نے آپ کو کنارے اگل دیا۔ آپ کے سائے کے لیے اللہ نے ایک پیڑ پیدا فرما دیا اور آپ کی خوراک کے لیے ایک ہرنی کو دودھ پلانے کی ڈیوٹی لگا دی۔ کچھ دنوں بعد آپ اپنی بستی کی طرف لوٹے۔ قریب پہنچے تو ایک بنگلہ ملا۔ آپ نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یونس بن متا کی قوم کا ایک آدمی ہوں۔ آپ نے پوچھا، یونس اور اس کی قوم کا اب کیا حال ہے؟ بگلے نے کہا، یونس تو بڑے اچھے آدمی تھے، ان کے جانے کے بعد قوم والوں پر ایک غضب آیا تھا۔ لوگوں نے یوسف کو تلاش کیا، وہاں ملے نہیں۔ پھر لوگوں نے اپنے اللہ سے توبہ کی تو اس نے
اس نے انہیں عذاب سے چھٹکارا عطا فرما دیا۔ پھر آپ نے اس بگلے سے دودھ مانگا۔ بگلے نے کہا، یونس کے خدا کی قسم، جب سے یونس غائب ہوئے ہیں تب سے بارش نہیں ہوئی ہے۔ جانور بھی بھوک پیاس میں بے چین ہیں، ان کا دودھ سوکھ چکا ہے۔ یہ سن کر آپ نے اس کی کچھ بکریوں کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس کی برکت سے ان کے سوکھے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ دیکھ کر وہ چرواہا بولا، خدا کی قسم، اگر یونس زندہ ہے تو پھر تم ہی یونس ہو۔ آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ہاں ہاں، میں ہی یونس ہوں۔ تم جا کر قوم کو خبر دے دو کہ میں آ گیا ہوں۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کہا، حضرت، آپ کا حکم سراخوں پر، لیکن بات یہ ہے کہ بادشاہ سلامت نے اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی آدمی مجھے حضرت یونس کی سلامتی کی خبر دے گا، میں اسے اپنا ملک عطا کر دوں گا اور خود ان کی خدمت گزاری میں لگ جاؤں گا۔ بات بہت بڑی ہے، اس لیے اگر میں جا کر آپ کے بارے میں لوگوں کو خبر دوں گا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ بادشاہی کی لالچ میں یہ جھوٹی خبر لایا ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے مار ڈالے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، پھر تو ان کے پاس جا کر یہ خبر دے دے کہ میں بکریوں کے پاس پتھر پر بیٹھا ہوں۔ چنانچہ جب اس نے لوگوں کو یہ خبر دی تو سب مل کر اسے جھٹکانے لگے، لیکن جب وہ جنگل میں چرواہے کے ساتھ آئے تو بکریوں نے گواہی دی کہ اللہ کے نبی حضرت یونس نے ہمارا دودھ پیا ہے، اور خود اس پتھر نے بھی گواہی دی کہ حضرت یونس علیہ السلام ہی میرے اوپر بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر لوگ جنگل میں آپ کو تلاشنے لگے، یہاں تک کہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ سب کے سب آپ کے قدموں میں گر پڑے اور بڑی عزت کے ساتھ شہر میں لائے۔ آپ کے آتے ہی شہر میں واپس رونق خوشحالی آ گئی اور آپ پھر دین کی تبلیغ میں لگ گئے، یہاں تک کہ آپ کام پورا کر کے اپنے رب سے جا ملے۔ آمین۔